اب آئیے ہم بلا تاخیر آج کے اس اصلاح معاشرہ و اتحاد ملت اجلاس عام کے آخری مقرر فضیلت الشیخ مولانا نصیر احمد صاحب سراجی حفظہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں۔ ستمگروں کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو، ستمگروں کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو، جو اہل حق ہیں وہ تعداد سے نہیں ڈرتے، اور جن کے دل میں شریعت کا نور ہو وہ کسی فرعون و شداد سے نہیں ڈرتے۔ مائک پر مولانا نصیر احمد صاحب سراجی حفظہ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ مسجد میں تشریف فرما علماء کرام، متحدہ علماء کونسل کے معزز ارکان، حاضرین و سامعین، آپ حضرات متعدد علماء کرام سے ان کے موضوعات پہ ان کی قیمتی خطابات سماعت فرما چکے۔ مجھے تو اور پہلے آنا تھا، مگر کوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ متحدہ علماء کونسل کے زیر اہتمام آج کیا یہ پروگرام جو اپنی اختتامی مراحل میں ہے، یہ کونسل کی جانب سے بڑا خوش آئند اقدام ہے۔ یہ لفظ متحدہ علماء کونسل، یہ نام خود بتلا رہا ہے کہ علماء متحد ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ عوام علماء کے تابع ہوتے ہیں۔ تو جب علماء متحد ہیں تو پھر عوام میں اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے، عوام کو اپنے علماء کا تابع ہونا چاہیے اور ان کی پیروی کرنا چاہیے، اسی میں بھلائی تھی، بھلائی ہے اور بھلائی رہے۔ اتحاد امت کے حوالے سے حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب قاسمی کا پرموت خطاب، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا جنید احمد مکی صاحب کہ ناصحانہ کلمات آپ حضرات کے گوش گزار ہوئے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اسی عنوان کے تحت مختصر سی گفتگو کرنا ہے۔ وہ عنوان یہ ہے، نوجوانوں کے مسائل اور ان کی اصلاح کی تدابیر۔ الفاظ بدل سکتے ہیں لیکن عنوان تقریباً یہی ہے۔ شاعر شباب جوش ملیحہ بالی نے ایک شعر کہا تھا، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ اس ایک شعر میں نوجوانوں کی امنگیں اور ان کی ترنگیں، ان کی قوتیں، ان کی صلاحیتیں، یہ سب پنہا کر دی گئی ہیں۔ نوجوان کسی قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہوتا ہے۔ نوجوان قوم کا معمار ہوتا ہے۔
نوجوان کسی جماعت کی سب سے قیمتی دولت ہوتا ہے۔ نوجوان سدھرتا ہے تو پوری قوم سدھرتی ہے، اور نوجوان بگڑتا ہے تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ وہی مستقبل کی راہ ہموار کرتا ہے۔ بچپن کے بعد جب نوجوانی کا دور آتا ہے تو ظاہری اور باطنی اعتبار سے اس کے اندر پہاڑوں کی صلابت ہوتی ہے، ستاروں کی چمک ہوتی ہے، سمندر کی وسعت ہوتی ہے۔ وہ جو کام کا چاہتا ہے کر سکتا ہے، ستاروں کو اسیر دام کر سکتا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر سکتا ہے، اپنی کاوشوں سے رات کی تاریکیوں کو دن کے اجالوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم جب عہد صحابہ اور بعد کے زمانوں کو دیکھتے ہیں تو نوجوان جماعت کا ایک مرکزی کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اقرا کا پیغام لے کر آئے ہیں تو جن شخصیتوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں حضرت علی جیسے کم عمر تھے، حضرت زید بن ثابت جیسے کم عمر تھے، حضرت زید جیسے کم عمر تھے۔ بعثت کے تیسرے سال اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اسے قبول کرو گے تو عرب و عجم تمہارے زیر نگین ہو جائیں گے۔ کون ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے؟ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ایک 13 سال کا نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوں۔ تو کون تھا؟ ابو طالب کے فرزند علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد ہمارے سامنے آتی ہے جنہوں نے پیغام توحید کو قبول بھی کیا ہے اور اس کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ حضرت زید ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت زید ابن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے نوجوانی کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا اور آپ کی حدیث کی نشر و اشاعت کی۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا، تاریخ کروٹیں لیتی رہی، اسلام کا پیغام چہار اکناف عالم میں پھیلتا چلا گیا۔ اسلام کی اشاعت میں پرچم اسلام کو اکناف عالم کے نصب کرنے میں نوجوانوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ کون بھول سکتا ہے محمد بن قاسم کو جنہوں نے ہندوستان کے سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے؟ کون بھول سکتا ہے طارق ابن زیاد کو جس نے اندلس میں اسلام کی اشاعت کی ہے، جنہوں نے ساحل پر اپنی کشتی جلا کر کہا تھا ہر ملک ملک ماست کا ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے کہ ہمارے خدا کا ملک ہے، ہمیں واپس نہیں جانا ہے۔ اور وہاں اس شاندار حکومت کی اساس اور بنیاد ڈالی ہے جنہوں نے پوری تاریخ انسانی پر اپنی علمی اور حکمتی گہری چھاپ چھوڑی ہے۔ کون بھول سکتا ہے حضرت سید سالار مسعود غازی کو جو ہندوستان میں 14 سال کی عمر میں آئے، 18 سال کی عمر میں شہید ہوئے اور 18 شہروں کو فتح کیا۔ یہ سب ہمارے لیے آئیڈیل شخصیتیں ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان
جو بے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مقصد حیات مقرر فرما دیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی اللہ نے زندگی بھی پیدا کی ہے، اسی نے موت بھی پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا تو میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ مسلمان قیادت عالم کے لیے ہے، مسلمان دنیا کی رہنمائی کے لیے ہے، اور اس سفر کا آغاز نوجوانی سے شروع ہوتا ہے۔ نوجوانی کے دور میں نوجوان محسوس کرے کہ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، خدا کی پیروی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مشن لگا ہوا ہے، وہ خدائی مشن، ان الحکم الا للہ، خلافت کا مشن ہے، قیادت عالم کا مشن ہے، دنیا کی رہنمائی کا مشن ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اپنے مقصد حیات کو ہم محسوس کریں گے۔ آج کا نوجوان اپنے اوقات کو لایعنی کاموں میں بسر کر دیتا ہے۔ حضرت امام داؤد نے تمام ذخیرہ حدیث سے 4 حدیثیں منتخب فرمائی ہیں، اور حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ انسان کی کامیابی زندگی کے لیے یہ 4 حدیثیں کافی ہیں، اور امام اعظم سیدنا امام حنیفہ نے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان دونوں حضرات نے جس حدیث کا مشترکہ انتخاب فرمائے وہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام، ان آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ لے، گناہ کے کاموں کو، حرام کاموں کو، ناجائز کاموں کو، فحاشی کے کاموں کو، عریانیت کے کاموں کو تو بہرحال چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لایعنی کاموں کو بھی چھوڑ لے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کے نوجوانوں کا سب سے بڑا المیہ اور ٹریجڈی یہ کہ یہ لایعنی کاموں میں پڑا رہتا ہے، پورا دن میچ دیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ نہ دنیا حاصل ہو رہی ہے، نہ دین حاصل ہو رہا ہے۔ بے سمتی کا شکار ہو گیا، اسے پتہ نہیں کہ ہمارا مقصد وجود کیا ہے، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ کوئی کھیل رہا ہے ہم پورا دن اس کے پیچھے ضائع کرتے پھر رہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیتیں کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت کرام ہیں، شہداء ملت ہیں، علماء ربانیین ہیں، ائمہ کرام ہیں۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیتیں ہیں، مگر ہم نے آئیڈیل کس کو بنا لیا ہے؟ فلموں میں ناچنے گانے والے کو ہم آئیڈیل بنا چکے ہیں۔ وہ بال لمبے رکھیں تو ہم بال لمبے کرتے ہیں، وہ بال چھوٹے کریں تو ہم بال چھوٹے کر دیتے ہیں۔ اللہ نے وہ دولت اور وہ قوت دی ہے، وہ اللہ نے نعمت دی ہے نوجوانوں کو کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ نوجوانی یوں ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک انسان 3 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا میدان محشر سے قدم نہیں بڑھا سکتا۔ پوچھا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں، تیری عمر کس قسم کی مصروفیات میں صرف ہوئی ہے۔ پوچھا جائے گا اس کی جوانی کے بارے میں کہ تیری جوانی کن کاموں میں صرف ہوئی ہے۔ پوچھا جائے گا اس کی دولت کے بارے میں کہ تو نے دولت کہاں سے حاصل کی ہے اور کہاں تو نے خرچ کیا ہے۔ پوچھا جائے گا اس کے علم کے بارے میں کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا انسان میدان محشر میں قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کی، وصیت کا لفظ آتا ہے، یعنی تاکید کے ساتھ کہا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ بوڑھا سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو،
ایک وہ دور تھا ٹھکراتے تھے کوساروں کو، اب تو اٹھتے ہی پکڑ لیتے ہیں دیواروں کو۔ ایک وہ دور تھا ٹھکراتے تھے کوساروں کو، یہ جوانی کا زمانہ ہے، ہر کام آسان لگتا ہے، رگو پے میں بجلیاں جیسی بھری ہوئی ہے، لگتا ہے کہ کائنات کو اسے دام ہم کر لیں گے۔ مشکل سے مشکل مرحلہ آسان نظر آتا ہے، لیکن ایک زمانہ وہ بھی آتا ہے اب تو اٹھتے ہی پکڑ لیتے ہیں دیواروں کو، یہ بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھو، مصروفیات کے دور سے پہلے خالی اوقات کو غنیمت سمجھو، فراغت کو غنیمت سمجھو، فقر سے پہلے غنا کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ آج اللہ نے جوانی دی ہے، یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ بڑھاپا آتا ہے تو آنے کے بعد جاتا نہیں، اور جوانی جاتی ہے تو جانے کے بعد واپس آتی نہیں۔ ایک ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے ہیش ہے۔ اپنے اوقات کی قدر کیجیے، یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ انسان بڑا سے بڑا کام کر لیتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے کہ اپنے ذہن کی، اپنے فکر کی، اپنے شعور کی، اپنے خیالات کی اور اپنے سمت سفر کی تعیناتی کا زمانہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ اس زمانے کو فضولیات میں ضائع نہ کیا جائے۔ یہ زمانہ وہ ہوتا ہے کہ نئی نئی امنگیں انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، نئی تمنائیں کروٹیں لیتی ہیں۔ انسان کے بدن میں جب تبدیلیاں ہوتی ہیں تو ذہن جگہ جگہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اس وقت بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کیا جائے اور استحکام پیدا کیا جائے۔ اپنی نوجوانی کو عبادت میں صرف کرنے کی کوشش کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 آدمی 7 قسم کے لوگ اس دن بھی اللہ کے سایہ رحمت کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 قسم کے افراد میں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہے۔ قیامت کا دن، نفسی نفسی کا عالم، ہر شخص سے پریشان، ماں بیٹے کے کام نہیں آ رہی ہے، باپ بیٹی کے کام نہیں آ رہا ہے، بھائی بھائی کے کام نہیں آ رہا ہے، بیوی شوہر کے کام نہیں آ رہا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر شخص سے پریشان، پسینے میں ڈوبا ہوا۔ ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے اور اس دن دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، وہ نوجوان رحمت الہی کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا جو عبادت الہی میں پروان چڑھا۔ اللہ نے نوجوانی کی عمر دی ہے، عبادت کا ذوق پیدا کیجیے، اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیے، اپنے اچھے ساتھیوں کا انتخاب کیجیے۔ ساتھی وہی نہیں ہوتا ہے جو بیٹھ کر کچھ دیر خوش گپیاں آپ کے ساتھ کر لے، ہنسی مذاق کی باتیں کر لے۔ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، معاشرتی وجود اس کا ہوتا ہے۔ بڑا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے تو اپنے کچھ ہمجولی چاہتا ہے، کچھ اپنے ہم عمر چاہتا ہے جس کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیال کر سکے۔ اس وقت اچھے ساتھی کا انتخاب، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، صحبت اختیار کرو تو سچے لوگوں کی۔ وہ ساتھی آپ کا سچا ساتھی نہیں ہے جو گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے، جو برائی کی راہ دکھلاتا ہے، جو بدعنوانیوں کا شکار آپ کو کرتا ہے۔ سچا ساتھی وہ ہے جو جہنم کی آگ سے آپ کو بچاتا ہے۔ برائی میں جو آپ کو شریک ہو جاتا ہے وہ ساتھی نہیں، بلکہ آپ کا سچا ساتھی وہ ہے کہ اگر آپ سے برائی ہو رہے تو آپ کا دامن پکڑ کر کہے کہ نہیں، میں اس راستے پر نہیں چلنے دوں گا، اس لیے کہ تو میرا ساتھی ہے۔
ہلاکت تباہی کے اور بربادی کے راستے پر نہیں جانے دوں گا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، برائی کے راستے میں، تجاوز کے راستے میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ تو سچے ساتھی کا انتخاب کرنا، نیک ساتھی کا انتخاب کرنا، پرہیزگار ساتھی کا انتخاب کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے نماز کی عادت ڈالیے، نماز سے غفلت نہ ہونے پائے، ذکر الہی میں اپنی آنکھ کو لگائیے، قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کیجیے، تعلق بالقرآن، قرآن میں اپنے اوقات کو صرف کرنا بہت سی برائیوں کا مدافع بن جاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور یہی نہیں کہ آپ نماز پڑھیے، جو آپ کے ساتھی ان کو نماز کی عادت ڈالیے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ آج برائی کے راستے ہر طرف کھلے ہوئے ہیں، ایک ایک ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ پر دنیا کی ساری خرافات ہیں۔ انسان ان کا استعمال برائیوں پہ یہ چھپ چھپا کر بھی کر لے، سوچتا ہے کہ ابو نہیں دیکھ رہے ہیں، امی نہیں دیکھ رہے ہیں، بھائی نہیں دیکھ رہے ہیں، گھر کے افراد نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا۔ ایسے موقع پر یاد کیجئے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیے۔ اللہ سے جب ربط آپ کا مضبوط ہوگا، اس کے اندر استحکام پیدا ہو جائے گا، تو خلوت میں بھی گناہ سے یہ تاثر روکے گا۔ مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے، رئیس تھا، بہت خوبصورت باغ بنوایا تھا، باغبانی کے لیے، رکھوالی کے لیے ایک نوجوان شخص کو رکھا، اس کی شادی ہوئی، بیوی کو لا کر بھی باغ میں رکھ دیا۔ ایک دن وہ رئیس آتا ہے باغ میں تفریح کے لیے، باغبان نہیں تھا، اس کی نوجوان بیوی نے دروازہ کھولا، چہرے پہ نگاہ پڑی، شیطنت اپنا کام کر گئی، غلط تصورات ذہن پر حاوی ہو گئے۔ اندر جاتا ہے، کہتا ہے باہر کا دروازہ بند کر دو۔ اس عورت نے دروازہ بند کر دیا، کہا کہ اس کمرے کا دروازہ بند کر لو، اس نے کو بھی بند کر دیا۔ کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے؟ کہا کہ نہیں، ایک دروازہ کھلا ہے۔ کہا کہ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، باغ کا دروازہ بند ہو گیا، اب کون سا دروازہ کھلا ہے؟ کہا کہ وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہو سکتا، وہ بندے اور خدا کے درمیان کا دروازہ ہے۔ خدا دیکھتا ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، ہم جو کریں گے خدا دیکھے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ تڑپ اٹھتا ہے وہ رئیس، سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور پھر مقام ولایت حاصل کر لیتا ہے۔ ہر وقت ہمارے اندر یہ احساس بیدار رہنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم دوستوں کی ہم نشینی میں ہیں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے، ہم کمرے کی خلوت میں ہیں تب بھی ہمیں خدا دیکھ رہا ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں سن رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو دیکھ رہے ہیں اسے بھی ملاحظہ فرما رہے اللہ تعالیٰ، اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک 5 سوالات کا جواب نہیں دے لگا انسان، قیامت کے دن میدان محشر سے اپنے قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تو نے اپنی نوجوانی کو کہاں صرف کیا تھا؟ نوجوانی اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کی خرافات میں ضائع کیا جائے، نوجوانی اس لیے ہے کہ دنیا کے کام آئی۔ حضرت والد گرامی کی ایک اہم تصنیف ہے، حضرت علامہ الحق کوثر علیہ رحمۃ اللہ صحیح زندگی مسنوی میں، اس میں والد گرامی نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، نوجوانوں دل کی قوت چاہیے، نوجوانوں دل کی قوت چاہیے، مستقل احساس ملت چاہیے۔ آج دل کی قوت نوجوانوں کے اندر سے سلب ہو گئی ہے،
وہ بہت کمزور دل ہو گیا ہے، اس کے اندر بزدلی آ گئی ہے۔ گناہ ایسی شے ہے کہ جس کے اندر گناہ کا خمیر پیدا ہو جاتا ہے، گناہ کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بزدلی پیدا ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ تو والد گرامی فرماتے ہیں نوجوانوں دل کی قوت چاہیے، اپنے دل کو مضبوط کرو، باطل کے سامنے سر جھکا دینا، اپنی جبی کو خم کر دینا یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہوتا ہے۔ اور مستقل احساس سے ملت چاہیے، اپنی ملت کا احساس کرو، ہماری ملت کے لیے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں اللہ نے عائد فرمائی ہے، ہمارا فرض منصبی کیا بنتا ہے، اپنی ملت کے بارے میں احساس پیدا کیا جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ملت کے لیے۔ عام طور سے نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کھایا پیا مر گئے، بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نہیں ہے، لیکن اسلام اس نظریے کو غلط ثابت کرتا ہے، فرماتا ہے نہیں، یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں رہے کھایا پیا ختم ہو گئے، بلکہ زندگی اس لیے ہے کہ نیک عملی کا بہترین کردار سامنے آئے اور دنیا کے لیے ایک آئیڈیل پیش کیا جائے، دنیا کو جنت زار بنا دیا جائے۔ جو جہنم کے شعلے دہک رہے ہیں دنیا میں اپنے اعمال کے ذریعہ، اپنے افکار کے ذریعہ، اپنے تخیلات کے ذریعہ، اپنے پیغام کے ذریعہ، اس جہنم زار کو جنت میں تبدیل کیا جائے۔ نوجوانوں کا کام ہے اقوام عالم کی قیادت، ہماری ذمہ داری ہے اسلام کی اشاعت، ہمیں اللہ نے خلافت کے تاج سے مشرف فرمایا ہے۔ نوجوانوں دل کی قوت چاہیے، مستقل احساس ملت چاہیے، نوجوانی ہو تمہاری کامیاب۔ یاد رکھنا شیرِ ازداں کا شباب، صحابہ نے کیسی زندگی گزاری، اہل بیت نے کیسی زندگی گزاری، ہمارے اسلاف نے کیسی زندگی گزاری، اپنے پیش نظر رکھیں۔ قوم کی قوت تمہارے دم سے ہے، قوم زندہ قوم کے رستم سے ہے، تم عام افراد نہیں ہو، تمہارے اندر رستم کا زور بازو ہے، تمہارے اندر پہاڑوں کی صلابت ہے، تمہارے اندر ماہ و انجم کی درخشندگی ہے، تمہارے اندر سمندر کی جولانی اللہ نے بھر دی ہے، اس سے کام لو۔ نوجوانی ہو تمہاری کامیاب، یاد رکھنا شیرِ ازداں کا شباب، قوم کی قوت تمہارے دم سے ہے، قوم زندہ قوم کے رستم سے ہے۔ نوجوانوں تم بنو فخر وطن، فخر دنیا، فخر دین، فخر زمن۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے وطن کی خدمت کرتے رہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا آج جو منظر نامہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر، آیت قرآنی کے مشہد کو لے کر ہم آگے بڑھیں، اور ظلمات بعضها فوق بعض کا جو منظر ہے اسے تجلی ذات میں تبدیل کر دینا ہمارا فرض منصبی ہے۔ نوجوانوں تم بنو فخر وطن، فخر دنیا، فخر دین، فخر زمن، ایسے بن جاؤ کہ تمہارا وطن تمہارے اوپر فخر کرے، دنیا فخر کرے، تمہارا دین تمہارے اوپر فخر کرے، سارا زمانہ تمہارے اوپر فخر کرے۔ روح کو اتنا بناؤ پاک صاف، عرش آدم کا کرے یہ بھی طواف، حیدر و صدیق کا انداز ہو اور بلالی روح کی پرواز ہو، حمزہ و فاروق کا کردار ہو، شبر و شبیر کا معیار ہو، رسم عریانی کو یکساں توڑ لو، بے حیائی کی کلائی موڑ لو۔ یہ ہے نوجوانوں کے لیے پیغام۔ متحدہ علماء کونسل سے جو پیغام آپ کو دیا گیا، حضرت شیخ مولانا عبداللہ ناصر صاحب نے، حضرت مولانا جنید مکی صاحب نے، فاضل گرامی حضرت مولانا عبدالغفار سلفی صاحب نے، اور فاضل گرامی حضرت مولانا صادق علی صاحب نے، اور فقیر نے جو کلمات آپ کے سامنے پیش کیے، یہ میرا نہیں اسلام کا پیغام ہے، ہمارا نہیں اسلام کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کو متحدہ علماء کونسل کے بینر تلے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ضمیل دل میں اسے قبول فرمائیں گے، اور جس طرح ہمارے علماء متحد ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ متحد ہو گئے ہیں، متحد ہو گئے نہیں، متحد ہیں، اسی طرح آپ لوگ بھی شانہ بشانہ، قدم بقدم
اس اتحاد کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ قطرے مل جائیں تو ایک دریا بنے، ذرے مل جائیں تو ایک صحرا بنے، ہم الگ ہیں تم الگ ہو وہ الگ، آؤ مل جائیں نئی دنیا بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔